الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ چوتھے پارے کی ابتدا ہو چکی تھی اور اہل کتاب کی طرف خطاب متوجہ تھا اور ان کی بری روش کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد بیت اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ خطاب اہل کتاب کی طرف کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی نشانیوں سے کفر کر رہے ہو۔ لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تمہارے کرتوتوں کا گواہ ہے، یعنی اس کو جاننے والا ہے۔ تو اہل کتاب کی طرف دوبارہ خطاب کر کے گویا کہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جبکہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہے اور ان کا دین ہی حقیقی دین ہے، تو اب اللہ کی آیتوں کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ درا حالانکہ یہ نشانیاں خود تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے۔ تو انکار کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ اہل کتاب کا خود تورات اور انجیل میں موجودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کا انکار کرنا ہے۔ وہ انکار کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی کوئی نشانی ہمارے کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کر رہے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ یعنی یہاں پر وہ اپنے گمان کے مطابق تو تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کفر کر رہے ہو، خود تورات اور انجیل کا کیا کر رہے ہو؟ تو لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ ہاں یہ تمہارا چھپانا اگر خالق کائنات سے مخفی ہوتا، پوشیدہ ہوتا تو تم بچ جاتے، لیکن معاملہ تو ایسا ہے کہ تمہارے ہر کام کو اللہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کا گواہ ہے۔ تو کس کو دھوکہ دینے کی تم کوشش کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، وہ تمہارے ہر ایک کام سے کیا ہے؟ باخبر ہے، واقف ہے۔ تو پہلے تو ان کے خود کفر پر ان کی توبیخ کی گئی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی کہ کیوں جھٹلا رہے ہو اللہ کی آیتوں کو۔ اب آگے ان کو چاہیے تھا کہ کفر سے توبہ کرتے، ایمان لے آتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے، جبکہ ان لوگوں نے کفر پر اڑتے ہوئے جو ایمان لا چکے تھے ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دی۔ تو اس کی طرف تردید ہے اگلی آیت میں۔ چنانچہ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہ تم کیوں اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہو ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے، تبغونہا عوجا، اس راہ میں کجی نکالتے ہوئے، تبغونہا عوجا یعنی اس سبیل میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہوئے، وانتم شہداء، درا حالانکہ تم خود گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی یہ اہل کتاب کی جو سازشیں تھی وہ اولاً تو یہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا ان کی کتابوں میں جو موجود تھی۔ اس کے بعد جو لوگ اس پر ایمان لے آئے تھے تو ان ایمان والوں کو کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹایا جائے، اسلام کے راستے سے ہٹایا جائے، اس کی طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے، جس کا تذکرہ ابھی اس سے پہلے بھی گزرا کہ ان میں کا ایک گروہ صبح ہوتے ہی ایمان لے آتا تھا اور شام کو ہی کیا کر دیتا تھا؟ جھٹلا دیتا تھا۔
تاکہ جو نئے نئے ایمان والے ہیں وہ یہ سمجھے کہ ضرور اس دین میں کوئی کیا ہوگی، کمی ہوگی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے، یہ زیادہ جانتے ہیں اہل کتاب، تو اس طرح کی تدبیریں کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے کیوں روک رہے ہو، ہٹا رہے ہو ایمان والوں کو، تَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کمی تلاشتے ہوئے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ تم اچھی طرح گواہ ہو کہ هَذَا الدِّينُ الْقَيِّمُ لَا عِوَجَ لَهُ، کہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، خود اس بات کے گواہ رہ چکے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ استہزار بار بار ان لوگوں کو اس لیے کرایا جا رہا تھا تاکہ وہ اپنے اس برے کام سے توبہ کر لے، رجوع کر لے کہ اللہ سے ہماری کوئی کرتوت جو ہے مخفی نہیں ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ تو فرماتے شاذ بن قیس یا شناز بن قیس، دونوں نام آتا ہے، تو یہ جو ہے ایک یہودی تھا، اور مسلمانوں سے حد درجہ کیا رکھتا تھا، بغض اور کینہ اور حسد رکھتا تھا۔ تو مدینے میں چونکہ یہودی کیا تھے، بسے ہوئے تھے، اور مدینے کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج، یہ جنگجو قبیلے تھے، یعنی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں، شماس بن قیس، تو ان دونوں قبیلوں میں یعنی اوس اور خزرج میں لڑائی رہا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس آ جانے کے بعد، اسلام کی نعمت مل جانے کے بعد، انہوں نے اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر بھائی بھائی کی طرح کیا کرنے لگے، رہنے لگے، جس کا تذکرہ ابھی آئے گا۔ تو اس شخص نے کیا دیکھا، اس نے دیکھا کہ مجلس جمی ہوئی ہے، اوس والے خزرج والے ساتھ میں بیٹھے ہیں، تو اس نے سوچا کہ کس طرح ان کے درمیان کیا ڈال دے، پھوٹ ڈال دے، ان کا جو امن ہے اس کو کیا ہے، تلخ کر دیا جائے۔ تو اس نے حرب بعاث، یہ ایک جنگ چلی تھی زمانہ جاہلیت میں، بہت لمبی جنگ چلی تھی، یعنی آپ عرب کی جنگ جو کی تاریخ دیکھے گئے تو زمانہ جاہلیت میں ایک جنگ کئی برس تک چلتی تھی، تو اس طرح کی 1700 جنگیں درج ہے تاریخ میں۔ کتنی؟ اتنی زیادہ جنگ جو یہ عرب لوگ کیا ہے، جنگ کے لیے مثال دی جاتی تھی، یہ لڑائی والے جھگڑے والے کون ہیں، یہ عرب لوگ ہیں۔ تو اس میں سے ایک بہت بڑی لڑائی تھی حرب بعاث، تو اس کا ایک شعر اس نے پڑھوا دیا ایک آدمی سے، جس میں قبیلہ خزرج کی ہجو تھی، اس کی برائی تھی۔ تو وہ شعر پڑھتے ہی ان کی جو جاہلیت کی وہ تھی اندر کہیں نہ کہیں پوشیدہ، وہ کیا ہو گئی، وہ عداوت کی آگ بھڑک اٹھی، اور قریب تھا کہ یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑ جھگڑ کر گردنیں الگ کر دے گئے، کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہاں پر تشریف لائے اور فرمانے لگے یہ کیا اندھیرا ہے، کیا تم اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ تو حضور کی یہ ساری ارشادات کے بعد ان لوگوں کو کیا ہو گیا، فوراً احساس ہوا کہ یہ شیطانی حربہ ہے، اور فوراً ایک دوسرے سے گلے مل کر بہت زیادہ زار و قطار سے رونے لگے اور توبہ اور استغفار کیا۔ تو اسی واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ اگر تم ان لوگوں میں سے کسی گروہ کا کہا مان لوگے جنہیں کتاب دی جا چکی ہے، یعنی اہل کتاب، کہ اہل کتاب یہ جو گروپ ہے ان میں سے اگر کسی بھی گروہ کا تم کہاں مان جاؤ گے، یعنی تطیعوا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے پیچھے تمہیں کافر بنا چھوڑیں گے۔ اب ایجوکیشن کے نام پر وہ تمہیں اپنا کہاں منوانا چاہے، یا ٹیکنالوجی کے نام پر وہ اپنا کہنا تم سے منوانا چاہے، یا ماڈرن کلچر کے نام پہ وہ اپنا کہنا تم سے، وہ چاہے تمہیں کتنا ہی روشن خیال نہ نظر آئے، وہ چاہے کتنا ہی تمہارے لیے تمہیں بہتر نظر کیوں نہ آئے، لیکن ان کی نیتیں کیا ہے کہ تمہیں کیا کر دے، وہ اس ایمان سے، دین اسلام سے ہٹا دے، اس سے بیزار کر دے، اس کی نفرت تمہارے اندر کیا کر دے،
اور آج اس کو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ویسٹرن کلچر کا اس کے علاوہ کوئی اثر مسلمانوں پہ نہیں پڑا، بجز کہ اسلام کے ماننے والے خود اسلام سے بیزار ہو گئے۔ جن لوگوں نے بھی ان کی روش کو اختیار کی، دھیرے دھیرے عداوت اسلام ان کے دلوں میں کیا ہونے لگی، جگہ پانے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو کیا کر دیا، بری قرار دے دیا۔ تو اہل کتاب یہ کبھی تمہارے مشفق اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ان کی بات کو ماننا یہ نتیجتاً تمہیں کہاں لا کھڑا کرے گا، بعد ایمانکم کافرین۔ اس لیے سلف سے جو بہت زیادہ سختی سے وارد ہوتی ہے چیزیں کہ اہل کتاب کی یہ چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، وہ ان کی اسی عداوت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہرگز اسلام اور اہل اسلام کا اچھا کبھی نہیں چاہے گے یا خیر خواہی نہیں چاہے گے۔ تو فرما دیا یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے تعلق سے یہ بات، جو نبیوں کو مانتے تھے اور اسلام سے کہیں نہ کہیں ان کی جڑیں، تو ان کے ماننے سے یہ حکم ہے۔ تو مشرکانہ عقائد کو ماننے والے یا شرک کو تسلیم کرنے والے، ان کی اطاعت کا کیا سوال؟ یہ تو اہل کتاب سے دور رہنے کی بات یہاں پہ۔ اور جو شرک میں مبتلا ہے، صریح شرک میں یا لادینیت میں مبتلا ہے، تو ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کا تو سوال ہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تنبیہ کر رہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کفر کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ یا تو نیت کے اعتبار سے کفر مراد، یا تو اگر نیت نہیں بھی ہے تو عمل کفر والا، کہ یہ جھگڑا جھگڑی کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا کرنا، اختلافات کا جو ہے سبب بنا کر ایک دوسرے کے خون کو جائز قرار دینا، یہ بھی کیا ہے، کفر ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ ایمان لانے کے مضبوط ترین اسباب تمہارے اندر ابھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، جو ایمان کا کیا ہے، سب سے قوی ترین سبب ہے۔ اس کو جیسے فرمایا آگے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ آیت قرآنی آیتوں کی یہ تاثیر تھی ایمان والوں کے لیے کہ جب ان کو پڑھا جاتا تھا تو ایمان والوں کے ایمان کو یہ آیتوں کی تلاوت اور زیادہ مضبوط کر دیتی تھی۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جب جب آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جائے گی، اس کی تشریح کی جائے گی، تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو کیا کر دے گی۔ تو سب سے مضبوط ترین کڑی ایمان لانے کی وہ ابھی بھی تمہارے اندر موجود ہے، ابھی بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، تم پر پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ پڑھنے والے بھی کون ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ تو شرک اور کفر میں مبتلا ہونے کا کوئی ایکسکیوز تمہارے پاس، کوئی وجہ، کوئی ریزن تمہارے پاس نہیں ہے۔ خود رسول وہ آیت اللہ کو تمہارے درمیان کیا کر، اسی طرح ہمارے اوپر بھی فٹ ہوئے گی یہ بات کہ آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یعنی نائبین رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہے اور ان کے وارث ہے ان کے علم اور عمل میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، امت میں اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے ہر زمانے میں، اور صحیح اور غلط راستے کی نشاندہی کرتے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان رسول موجود ہے، یعنی ان کی تعلیمات موجود ہے، ان کی سنتیں ابھی بھی کیا ہے۔ تو اس کو تھامتے ہوئے تمہارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ تم کو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو کیا کر لو۔ تو اس پر تعجب فرما رہے تم کس طرح کفر کی طرف کیا ہو سکتے ہو، مائل ہو سکتے ہو، جبکہ تمہارے درمیان آیتیں تلاوت کی جا رہی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ تو رسول کا موجود ہونا یہ ایمان کے لیے حجت ہے رسول کا، جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا تھا میں نے اس سے پہلے تفسیر میں، صحابی کا نام غالباً ذہن سے نکل چکا، کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ ایمان لانا جو ہے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ہو، ان کے کمالات ہو، ان کے اخلاقات ہو، وہ خود ایک معجزے کی طرح تھے۔ تو ہمارے لیے ایمان لانا کوئی مشکل بات، ایمان کا کمال تو اس شخص کے لیے جو بغیر حضور کو دیکھے ہوئے کیا کرے۔
تو حضور کا ہونا ہی کتنی بڑی نعمت تھی اور ایمان کا سبب تھا کہ ایسا شخص جس کا ایک ایک کام کیا تھا، وہ توحید کی طرف دعوت دے رہا تھا، انسانیت کو ایک راہ راست پر لے جا رہا تھا، کوئی کام اس کا کجی اور ٹیڑھے پن پر مشتمل نہیں تھا. تو ایسی شخصیت کا ہونا ہی سب سے بڑا معجزہ تھا. تو اب اس کے بعد تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ تو تمہارے پاس تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے. آگے فرماتے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے وہ ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کیا جاتا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی اللہ کو پکڑنا، اس کی تعلیمات کو پکڑنا، اس کے بھیجے ہوئے پیغامات کو پکڑنا. جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اس کے راہ راست کی طرف ہدایت کی جائے گی. فقط ہدی الی صراط مستقیم، یعنی گارنٹی ہے کہ وہ کیا ہے، راہ راست کی طرف. فقط ہدی، اس کا ٹرانسلیشن کرے گے کہ اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی کر دی گئی، گائیڈنس کر دی گئی سیدھے راستے کی طرف. یعنی اللہ کے پیغامات کو مضبوطی سے تھام لینا یہ ہدایت کا ضامن ہے، انشورنس ہو گیا آدمی. تو بس اس کو تمہیں تھامے رکھنا ہے تاکہ ہر طرح کی گمراہی سے. اب آگے اس کو اور کھول کر بیان کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بہت مشہور آیت ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا. تو اس آیت کو لے کر کچھ حضرات نے کلام کیا کہ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرنا تو ہر شخص سے کیا ہے، اس کی استطاعت سے. وہ اللہ جس قوت اور قدرت کا مالک ہے اور جس شان کا مالک ہے اس سے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ کیا ہے، کسی آدمی کے بس کے. تو یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ایک آیت سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے تمہاری استطاعت ہے. البتہ اس سے بہتر توجہ یہ ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے. وہ اس آیت کی تشریح مراد لی جائے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اور ڈرنے کا حق کیا ہے کہ جتنا تمہارے اندر تمہارے بس میں اتنا کیا کرو، اللہ سے ڈرو. تو یہی حق کا تقاتی ہے، یہی تقوی کا کیا ہے، حق ادا کرنا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقوی کے 3 درجے بیان کرتے مفسرین. سب سے ادنا لو لیول کیا ہے تقوی کا، آدمی کا اپنے آپ کو شرک اور کفر سے بچا لینا. تقوی مطلب کیا ہوتا ہے، بچنا، دور رہنا. ڈرنا اس لیے کہتے ہیں کہ جس چیز سے جو ہے بچا جاتا ہے اس سے ڈر کر بچا جاتا ہے. اور یہاں پہ ہم جو بچتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر کیا ہے، تو اس لیے ڈرنے سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو تقوی کے 3 درجے. پہلا سب سے ادنا درجہ ہے کہ آدمی شرک اور کفر سے اپنے آپ کو کیا کرے، بچائے. اور اس درجے میں ہر مسلمان متقی ہے. یہ جو معنی ہے تقوی کا، اس کے اعتبار سے ہر مسلمان کیا ہے، متقی ہے. وہ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو، اور قرآن میں بھی ان کو متقی کہا گیا ہے. دوسرا تھوڑا ہائی درجہ، سیکنڈ لیول تقوی کا، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی ناپسندیدہ اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا. یہ دوسرا لیول ہے تقوی کا. یعنی شرک اور کفر سے تو بچا لیا آدمی نے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو ہر طرح کے اللہ کے ناراض کرنے والی چیزوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض کرنے والی چیزوں سے بھی آدمی کیا کرے، اپنے آپ کو بچائے. یہ تقوی کا کیا ہے. اور ایک تیسرا درجہ ہے جو اعمال سے بڑھ کر دل کی طرف کیا ہے، متوجہ ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے اپنے دل کو پاک رکھنا. غیر اللہ کی رضا جوئی سے یا ذرہ برابر بھی اس کی طلب سے اپنے دل کو کیا کرنا، دل میں جو مطلوب ہو، مقصود ہو، وہ صرف کیا ہو، اللہ ہو. یہ تقوی کا کیا ہے، اعلیٰ درجہ. تو حق کا تقاتی، ویسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. مفسرین فرماتے ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ کہ تقوی کیا ہے کہ وہ اللہ کی ایسی اطاعت ہے، ان یطاع، کہ اللہ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس کے بعد نافرمانی نہ کی جائے. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کی ایسی
شکر گزاری کی جائے کہ جس کے بعد ناشکری نہ ہو، اور اس کی ایسا ذکر کیا جائے، اللہ کو ایسا یاد رکھا جائے، ولا ینسا کہ اس کے بعد کبھی اللہ کو بھولے نہیں. تو یہ تقوی کا کیا ہے؟ تو اس کا مطالبہ ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کر رہے کہ حق تقاتی ہی. اور اس کی تشریح جیسا کہ میں نے بتایا کہ اتنا ڈرو مستطاعتم، جتنی آدمی کے اندر استطاعت ہے وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ اللہ کے ناپسند کرنے والی چیزوں سے کیا کرے اپنے آپ کو. تو انشاءاللہ وہ اس فضیلت میں کیا ہے؟ حق تقاتی کے لیول میں آ جائے گا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آگے فرماتے اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان رہو. پہلی پارے کی آیت میں بھی اس طرح کی جو ہے مضمون گزر چکا. یعنی یہاں پر فرما رہے کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان رہو. حدیث میں آتا ہے کہ کما تحیون تموتون، کہ جس طرح تم زندگی بسر کرو گے تموتون اسی طرح تم مرو گے، موت تم پر آئے گی. وَكَمَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ، اور جیسے تمہیں موت آئے گی ویسے ہی تم قیامت میں حشر میں کیا کیے جاؤ گے؟ اٹھ کھڑے کیے جاؤ گے. تو یہاں پر مرنے کا ذکر ہے، جبکہ مرنا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. کب موت آئے گی، کون سے حالت میں؟ تو یہاں پہ آدمی کو جو مکلف بنایا ہے وہ زندگی بھر اسلام کی پیروی کا مکلف بنا ہے، کہ اپنی زندگی کو اسلام سے کیا رکھے، ایک ایک پل کو آراستہ رکھے تاکہ اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے؟ اسلام پر اس کا خاتمہ. تو وَلَا تَمُوتُنَّ، جتنا ہمارے بس میں جب تک زندگی ہماری اس کو ہم اسلام کے زیور سے کیا ہے، تاکہ پھر اللہ اس کی برکت سے کیا کرے، موت جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہم کو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. گویا کہ یہاں پہ تقوی کی تشریح بھی کر دی کہ تقوی کیا ہے، وہ پورا کا پورا اسلام ہے، پورا کا پورا کیا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز تمہیں موت نہ ہے إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یا مگر یہ کہ تم مسلمان رہو، اسلام والے رہو. اس میں بعض آثار ایسے ملتے کہ اصل جو اعتبار ہے وہ خاتمے کا ہے، اس لیے یہاں پر موت کا ذکر ہے. یہ نہیں کہا کہ تم زندہ رہو جبکہ تم، یہ کہا کہ مرو کہ تم مسلمان رہو. یعنی اصل اعتبار ہوگا زندگی کا نہیں ہوگا، وہ کس کا ہوگا؟ یعنی کوئی آدمی اگر زندگی بھر اعمال سے اپنی زندگی کو وابستہ رکھے اور موت کے وقت اسلام کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تو پھر ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا قیامت میں، وہ حبط ہو جائے گا. تو مفسرین فرماتے ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے کہ زندگی میں کرنے والے اعمال میں اس کے اخلاص نہ ہو. تو ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت وہ اسلام اس سے. اسی طرح مفسرین فرماتے اخلاص نہ ہونا اس کی علامت کیا ہے؟ کہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے تو اسلام کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ رکھے لیکن تنہائی میں اللہ کے احکام کو چھوڑ دے، تنہائی میں اللہ کے حکم کو، تنہائی کے گناہ جس کو بولتے، تو تنہائی میں گناہ کر رہے تو اس کا اخلاص، اس کا مطلب. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو حتی الامکان اسلام پر کیا رکھے، ہم قائم رکھے تاکہ موت کے وقت یہ نعمت ہم کو عطا کی جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آخری آیت ہے اور بڑی اہمیت والی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اس آیت کو موجودہ وقت میں جتنا زیادہ پڑھا جائے، جتنی زیادہ اس کی تشریح کیا جائے، یہاں تک کہ ایک ایک فرد کو اس آیت کا معنی اور اس کے مطالب معلوم ہو، اتنا ہی زیادہ کیا ہے، یہ نفع بخش ہے. آگے اللہ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے نصیحت کی، ایک تو انڈیویجولی اور ایک کلیکٹیولی. تو کلیکٹیولی جو ایڈریس کیا وہ یہاں پر ایڈریس کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھو تم کو ڈرنا ہے کیسے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور آگے فرما رہے سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اعتصم، کسی کو پکڑ لینا مضبوطی سے کہ پھر چھوڑا نہ جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب اللہ کی رسی کو پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور باہم نا اتفاقی نہ کرو. اس کو ایک آیت جگہ میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا،
کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے دین میں اختلاف کر بیٹھے اور گروہ بن گئے، گروپس بن گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے۔ تو یہ جو آیت ہے بڑی قابل غور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو سب کے سب، اور تفرقہ مت پھیلاؤ، پھوٹ مت پھیلاؤ، گروپ سازی مت کرو، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ تو حبل اللہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ رسی، یعنی اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو اللہ کی رسی سے اکثر مفسرین یہاں پہ یعنی عبداللہ بن مسعود وغیرہ وہ فرماتے کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، الممدود من السماء الی الارض، جس کو آسمان سے زمین کی طرف کیا ہے؟ دراز کیا گیا ہے۔ اور آگے ایک جگہ فرماتے القرآن حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی ہے، لا تنقضی عجائب، جس کے کرشمے، جس کے چمتکار جو ہے ختم نہیں ہوتے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور کبھی کثرت رد، بار بار اس پر پڑھنے سے یا اس پر رجوع کرنے سے یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ومن قال به صدق، جو اس کے ذریعے بات کرے صدق، اس نے سچی بات کہی، ومن عمل به رشد، اور جس نے اس پر عمل کیا اس نے راہ راست پر اپنے آپ کو قائم رکھا، ومن اعتصم به ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اسے تھام لیا وہ راہ راست کی طرف راہ پا گیا۔ تو یہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یونٹی کا جو سب سے مضبوط ترین بیس ہونا چاہیے اس کو یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں، یعنی وحدت کا سبب، یونٹی کا کاز کیا ہونا چاہیے؟ یونٹی کا کاز کوئی کاسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ کاسٹ سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ ہماری یونٹی کا کیا ہے؟ کاز ہے، یا ہم فلا جو ریجین سے، جغرافیکل ریجین سے کیا بلونگ کر دیں، ہند سے، تو یہ ہماری یونٹی کا کاز ہے، یا رنگ اور روپ کہ ہم جو ہے گورے ہیں تو یہ گوروں کا یونٹی ہے، یہ کالے ہیں تو یہ کالوں کی یونٹی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا رسم و رواج کہ جو اس طرح کے رسم و رواج میں مبتلا یہ ہمارے ماننے والے ہیں اور جو نہیں کرتے، اور اس سے آگے بڑھ کے ہماری بنائی ہوئی تحریکات، جو ہم تحریکات بناتے چھوٹی چھوٹی، ہاں ٹھیک ہے تحریکات میں ہم کو کام کرنا ہے امت کے لیے، ہم کو امت کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، لیکن اس کو یونٹی کا بیس نہیں بنانا ہے کہ یہی ہمارا کیا ہے بیس ہے، جو اس کو مانے گا وہ ہمارے میں سے، جو اس کو نہیں مانے گا ضروری نہیں آپ کی تحریک سے کوئی اتفاق رکھ کر ہی آپ کے ساتھ کام کرے، چاہے وہ کون سی جماعت ہو یا کون سی تحریک ہو۔ جو یونٹی کا کاز ہونا چاہیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بحبل اللہ، بس قرآن وحدہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ مرض ہے، آج امت جو پاش ہو چکی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، آپ جو ہے اس کو کتنا ہی زیادہ آپ کو دشوار کیوں نہ ہو جائے کہ بھئی یہ واقعی کاز ہے یا نہیں، سب سے پہلے تو اس کو علاج نہ سمجھنا ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم قرآن کو وحدت کا سبب نہیں سمجھ رہے تو پھر قرآن کا انکار کر رہے۔ تو اگر دوا بتائی گئی ہے تو یہی دوا ہے، اگر اتفاق نہیں ہو رہا ہے تو اس دوا کو صحیح سے لیا نہیں جا رہا۔ تو آپ کو سمجھنا ہے دوا کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، یعنی اس امت کا اتفاق اور اتحاد بغیر کتاب اللہ کے ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی انفرادی نظریے کو یا کتنے ہی اچھے کاز کو آپ بیس بنا کر امت کو جوڑو، قیامت تک امت کو ایک جگہ، اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ کرام ہے کہ جن کی تاریخ میں 1700 جنگ زمانے جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکی جو دشمن بنے ہوئے تھے، مدنی دشمن بنے ہوئے تھے، وہ اتحاد کا یہ منظر آیا کہ مدنی والے مکی والوں کو مہاجر سمجھ کر اپنا بھائی تسلیم کرنے لگے، اور ان کی اخوت اور ہمدردی ضرب المثال بن گئی قیامت تک۔ یعنی وہ چمتکار سے کم تو تھا ہی نہیں، یعنی بڑے بڑے رائٹرز نے لکھا ہے کہ وہ جو کنڈیشن تھی عرب کی، اس میں اس طرح سڈنلی اتنا زیادہ اتحاد آ جانا یہ کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کون سا فیکٹر تھا جس نے اس کو پاسبل کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
یہاں پہ بہت عجیب عجیب چیزیں آیت میں غور کرے گئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے. آگے یہ جو جمیعہ لگایا، جمیعہ کا مطلب ہوتا ہے آل ٹوگیدر، سب کے سب، یعنی کسی مخصوص طبقے کو نہیں کہہ رہے کہ تم کیا کر لو، یعنی پوری امت سے مخاطب ہے کہ ہر آدمی کا قرآن سے تعلق ہو، یعنی اتنا تعلق ہو کہ قرآن کے حلال اور حرام کو کیا ہے، جس چیزوں میں قرآن نے اہمیت دی ہے اس کو وہ سمجھتا ہو، اور جن چیزوں کو گنجائش دی ہے اس کو سمجھتا ہو. آپ الحمدللہ قرآن کی تفسیر اتنے وقت سے سن رہے، جو سن رہے وہ اندازہ لگا سکتے کہ اتنی تفسیر سے کسی بھی طرح کے گروپ کی نمائندگی یا اس کی ایڈورٹائزنگ کی گئی قرآن کے ذریعے سے، یا اسلام کی ایڈورٹائزنگ کی گئی. کوئی باؤنڈری آپ کو نظر آئی کہ بھئی یہ گروپ؟ تو جب قرآن سے آدمی براہ راست کیا ہے وہ تعلق ہو جائے گا تو وہ سمجھے گا رفع یدین کا مسئلہ ضروری ہے یا قرآن کی اہم ترین تعلیمات کا کیا مسئلہ ضروری ہے. قرآن نے کس موضوع پہ زیادہ فکر کی ہے، زیادہ غور و توجہ دی ہے. قرآن سے تعلق جڑتے ہی انشاءاللہ یہ مسائل کیا ہے حل ہوتے چلے جائیں گے اور اتحاد ممکن ہو جائے گا. ہاں البتہ قرآن کو اپنے مطلب کے حساب سے، اپنے فائدے کے حساب سے غلط تشریح کرنا یا اپنی خواہشات کی وجہ سے اس کو مس انٹرپریٹیٹ کرنا، تو اس سے اتحاد نہیں آنے والا. اس سے اتحاد خلوص کے ساتھ اس کو تھاما جائے تو انشاءاللہ جتنے تھامنے والے وہ تو ایک ہو ہی جائے گے، اور جو نہیں تھامے ان کے اتحاد کی، لیکن جو تھامنے والے وہ تو، اور وہ اتحاد امت کی شان و شوکت دوبارہ لوٹانے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ 313 ہی کیوں نہ ہو. تو ہم کو سمجھنا ہے یونٹی کون سے کاز پر کرنے پر امت کو غلبہ اور فتح. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے کہ القرآن کو تھام لو. ہر ایک کا انڈیویجولی کیا ہے، نہیں ہمارے مولانا جانتے ہیں، ہمارے کیا ہے امیر صاحب جانتے ہیں، وہ سارے لوگ کیا ہمارے لیے کافی ہے. وہ جیسا بولے گے یہ ادھر مطالبہ ہے جمیعہ، ہر ایک کا انڈیویجول کنیکشن ہو قرآن سے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر یہاں پہ سبب بتا دیا، اور یہاں پہ اس کو منع کر رہے کہ تفرقہ بازی مت کرو. تو قرآن کو بیس بنا کر فروعی اختلاف ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے ایسے پڑھنی ہے، تو وہ اختلافات کیا ہے، وہ قابل مضمون نہیں ہے، وہ تو ہوتے رہے گے اور اس کو ختم کرنا بھی ہے. لیکن اس کو بیس بنا کر فرقے بنا لینا یا قرآن کی جو متفقہ تعلیمات ہے اس میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، تو یہ تفرقہ ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس چیز نے کیا کام کر دیا تمہارے درمیان کہ یہ چیز جب نہیں تھی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی ہے اس کو یاد رکھو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم کیا تھے، دشمن تھے. یہ وہ حضرات بخوبی سمجھتے تھے اس بات کو، یہ ٹکڑے کو، کہ قرآن کی نعمت نے ان کی زندگیوں کو کیا بدل دیا تھا. تو یہ جو ٹکڑا صحابہ کو سننے ملا تھا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ان کو سمجھ رہا تھا کیا دشمن تھے ہم. اور یہ جو دشمنی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ سوائے اللہ کے عداوت دل سے نکل ہی نہیں سکتی ہے. آپ دیکھو ہماری انفرادی زندگیوں میں ایسی ایسی پھوٹ پڑ جاتی ہے، کبھی باپ بیٹے کے بیچ میں، شوہر بیوی کے بیچ میں، وہ عداوت زندگی بھر تک کیا ہے، یعنی عداوت کا دل سے نکالنا یہ اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں. قوم کے درمیان ایسی عداوتیں وہ چلتی رہ رہی، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو اس سے بڑھ کر عداوتیں اے عرب تمہارے دلوں میں تھے، تو عداوتوں کو نکالا کس نے ہے، تو بتا رہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی. الفت ڈالنے والا، اور یہ الفت اللہ کب ڈالے گے، بِحَبْلِ اللَّهِ، جب اس کے قانون کو کیا بنایا جائے، بیس بنایا جائے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سو تم اس کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حفرہ یعنی گڑھا، شفا یعنی ہونٹ جیسے ہوتے آدمی کے، تو ایسے ہی گڑھے کا کیا ہوتا ہے، کنارہ ہوتا ہے. تو اس کو کہہ رہے تم دوزخ کے کنارے پہ تھے، ایک دم کنارے کے گڑھے پہ، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ. ایک تو ہے کہ آپ کدھر ہو، گڑھے پر ہی ہو تو ہی کیا ہے اس کا گرنے کا امکان بڑھ جائے گا آپ کا دوزخ میں. تو اس کے بھی ایک دم کیا تھے، کنارے پہ تھے، یعنی جیسے ہی موت ہو جائے گی تم کیا ہے دوزخ میں چلے جاؤ گے، یہ حالت تھی.
فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ایسی حالت میں اللہ نے اے عرب تم کو کیا ہے اسلام کے ذریعے سے اس نعمت سے کیا ہے بچا لیا اور پوری انسانیت کو بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ تو راہ پانا یہ ہمارے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما والہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ اے رب کریم ہم کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرما، یا اللہ خلوص کی حقیقت صرف تجھے ہی معلوم ہے، یا اللہ لوگ ہمیں کتنا ہی اچھا سمجھے، یا اللہ مسلمان سمجھے، یا اللہ تیری نظر میں ہم کو مسلمان بنا دے، یا اللہ موت سے پہلے پہلے مسلمان بنا دے، یا اللہ کوئی عمل یا اللہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا دے، یا اللہ تنہائی میں تجھ سے ڈرنے والوں میں ہمارا شمار فرما، یا اللہ تنہائی میں تجھ سے یا اللہ تعلق رکھنے والوں میں ہمارا شمار فرما، تنہائی کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر کام تجھے راضی کرنے والا بنا، یا اللہ ہر تیرے یا اللہ ناپسندیدہ کام سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کتاب کا حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ جیسا تجھ سے ڈرنے کا حق ہے یا اللہ اس طرح ڈرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرے دین کی یا اللہ جیسی تو چاہتا ہے یا اللہ اس کی انفاذ اور تنفیذ کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیرے دین کا غلبہ یا اللہ اس کو غالب فرما، یا اللہ یقیناً تو غالب کرنے والا ہے، یا اللہ ہم کو یا اللہ اس سنہرے موقع کی یا اللہ کڑی بنا، یا اللہ اس کا حصہ بنا، یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو اس کے لیے قبول فرما، ہماری اولادوں کو اس کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے مال کو اس کے لیے قبول فرما، یا اللہ ظالمین یا اللہ تو ان سے غافل نہیں ہے، یا اللہ ان کی مدت ختم ہونے کو ہے، یا اللہ تو ان کی رسیوں کو یا اللہ کس دے، یا اللہ عبرت کا نشاں بنا دے، اپنی مدد نصرت کو نازل فرما دے، ان کے تکبر گمان کو زعم کو پاش پاش فرما دے، یا اللہ مظلومین کے ایمان کو تقویت نصیب فرما دے، اپنی نصرت کا مشاہدہ ان کو کروا دے، یا اللہ تیری نصرت کو دیکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ تیری نصرت کا مستحق ہم سب کو بنا، یا اللہ امت کو متفق فرما، یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق، یا اللہ تو اپنی شائن شان ہمارے گمان سے زیادہ ہم سب کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔